بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وہ دشم اللہ رب العزت کا ہم سب مل کے جتنا شکر کرے غم ہے، اس نے ہم سب کو ایک اخروی تیاری کے لیے، روحانی پاکیزگی کے لیے، ظہری طہارت کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا اجتماع، آپس میں مل بیٹھنا، اپنی رضا کی خاطر، دین کی طلب کی خاطر، اپنی قربت کی خاطر اس نے ہمیں نصیب فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی کامل برکات نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سے ہماری جو وابستگیاں اللہ چاہتا ہے، جس طرح قرآن مجید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تعلق چاہتا ہے، عمل چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نصیب فرمائے ہمارے امتحانات۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ حصہ ہے نمبر 124، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے چند کلمات سے اتارا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کلمات کو، ان امتحانات کو تمام کیا، مکمل کیا۔ قال، پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جب امتحانات ہو گئے، آپ نے اپنی اولاد کو پہلے ملی نہیں، پھر جنگل و بیابان میں چھوڑ دیا رب کی رضا کی خاطر، جب جوان ہوئے پھر گردن پہ خنجر رکھ دیا۔ ابتدا میں آپ نمرود کو باتیں کرتے رہے، اس نے آگ کا چکھا جلوا کے آپ کو آگ کے بہت بڑے شعلے میں ڈال دیا۔ اس کا جبرائیل نے کہا کہ اگر چاہیں تو ہم آپ کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا جس کی خاطر جا رہا ہوں وہ جانتا ہے، جس کے نام پہ جا رہا ہوں وہ جانتا ہے۔ آپ نے آزمائشیں جتنی تھی وہ ساری کی ساری پوری کی۔ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، مومن کے لیے شان یہی ہے، وہ جب آزمائش میں شکر کرتا ہے نا، بولے طویل عرصہ ہو، آخر عزت اللہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ انسان کی عقلیں تنگ رہ جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، اللہ جانتا ہے، رات دن جب بھی مجھے فلسطین یاد آتا تھا، جب سے میں، تو دل میں ایک ملال تھا جو ایک دو دن پہلے فرحت میں تبدیل ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے، بہت بڑا ملال تھا، دل پر ایک دبدبا تھا۔ جب بھی میں دیکھتے نہیں تھا ویڈیو، دوست بھیجتے تھے فلسطین کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اب جب دیکھا تو یہ ہے، مومن جب آزمائش میں اترے اور وہ اپنی غیرت پہ آ جائے تو دنیا کی عقلیں تنگ ہو جاتی ہیں کہ ہر چیز جدید ان کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، مالک کی شان۔ سوچیں ذرا، ساری دنیا عقل تنگ ہے اس وقت کہ کیا ہوا، کس نے کیا؟ کبھی کسی پہ بات کر رہے ہیں، کبھی کسی پہ بات کریں۔ ہم وہی ہیں جو 60 ہزار سے لڑ جاتے ہیں، ہم ہیں، ہمارے کلمے میں پاور اتنا ہے، ہمارے ایمان میں طاقت اتنا ہے، لیکن رب آزماتا ضرور ہے۔ یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ حکم انبیاء کو بھی، کیونکہ ہم انبیاء آخری نبی کی امتی ہیں، ہمیں بھی اللہ آزماتا ہے۔ جب آزمائش میں شکر ہو، استقامت آ جائے، طوالت ضرور ہوتی ہے لیکن عزت مومن کو ہی ملتی ہے۔ طول ہے، اب بھی ایسے ہے کہ یہ طول ضرور ہے، جب رب نے چاہا ایک دن نہیں لگے گا، سارا کفر نیچے گرے گا، دھڑم کر دے تو اٹھ بھی نہیں سکے گا۔ جس قدر اللہ نے انہیں کمزور کر دیا ہے، اس قدر وہ اپنے معاشرت میں بالخصوص بالکل الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ وہ صرف جب بھی کوئی مومن و مسلم تھوڑی سی توجہ کرے گا تو اللہ اس کو دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں پر رحمت فرمائے۔ کئی سالوں سے غزہ کے مسلمان باہر نہیں نکل سکتے، کئی سالوں سے باہر نکلتے ہیں، کوئی ماں کو پتہ نہیں ہے، جیل میں لے جائیں گے، بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، لیکن اللہ ہے، آج تک فلسطین کو ایسے، اسرائیل کو اس قدر مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے ان پر کیسی مدد فرمائی، یہ رب کی طرف سے ہے۔ اللہ نے انہیں، وہ بیچارے جو آگے سے پتھر اٹھا کے مارتے تھے، دیکھیں وہ گولیاں چلاتے تھے، یہ پتھر اٹھا کے مارتے تھے، یہ حالات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے انتقام لے لیا۔
اللہ قادر ہے. واللہ خیر الماکرین. وہ خفیہ تدبیر جب فرماتا ہے پھر لوگ یہی کہتے ہیں پتہ نہیں لکھے نے مدد کی تھی، پتہ نہیں اس کو کس نے دیا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے اس نے لیا ہے. تو یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے. جب وہ خفیہ تدبیر ڈالتا ہے تو مارے بغیر ہی جڑا دیتا ہے. سارا غزہ ہی ایک دن میں خالی کرا دیا. ایک دن میں اتنی بڑے ان کے پاس جدید اسلحہ چیز. یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا تو آپ نے پھر فرمایا انی جاعلک للناس. اللہ فرماتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے پھر جو ہے جب وہ پورے اپنے آزمائش پہ اترے فرمایا پھر میں نے جو ہے نا تمہیں اے ابراہیم لوگوں کا امام بنا دیا. لوگوں کا امام بنا دیا. امامت بہت بڑا مقام ہے. یعنی امام کی نیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ امام کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مقتدی جو میرے پیچھے کھڑے ہیں یا میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگ کے آتے ہیں. امام کا یہ حق ہے مراقبہ کرے، دعا کرے، کریا کرے کہ یا اللہ ہمارے دل میں وہ طاقت نہیں ہے. باتیں تو کانوں سے گزرتی ہیں، دل میں اتارنا تیرا کام ہے. میرے دل کو بھی درست کر. جو سامنے بیٹھے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں ان کے دل کو بھی درست کر، سب پہ نور اتار. تو امامت بہت بڑا مقام ہے. اللہ نے انبیاءوں کو دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اللہ نے اس امت میں تقسیم فرما دیا. اس امت میں تقسیم فرما دیا. پیچھے ایسے نہیں ہوا کرتا. تو آپ نے جب امامت سنی تو بڑے خوش ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وقال من ذریتی، فرمایا میری اولاد کو بھی امامت ملے گی، میری اولاد کو بھی امامت ملے گی. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین. یہ عہد ہمارا، یہ وعدہ ہمارا ظالموں سے نہیں ہے، اہل ایمان سے رہے گا. اہل ایمان سے رہے گا. امامت ظالموں کو نہیں ملے گی. اس آیت میں آزمائش پر پورے اترنا اور پھر اللہ کی عطا کا آ جانا، ایسی عطا انسان عقل سے سوچ نہیں سکتا. دنیا کی عقلیں تنگ رہ جاتی ہیں. اللہ پھر ایسی عطائیں فرماتا ہے اہل ایمان پر. وہ آزمائش تو تب کرتا ہے کہ یہ کتنا میرے ساتھ خوش ہے، یہ خوشی میں میرے ساتھ خوش ہے، غمی میں بھی خوش ہے. تو بخار میں جو بندہ شکر کرے ایک دن بخار آ جائے، کتنا حدیث ہے، ایک دن بخار آ جائے تو وہ ایسے گناہ مٹا دیتا ہے جیسے ابھی ماں نے جنم دیا مومن و مسلمان کو. اور وہ شکر کرے. یا اللہ بخار کی جب یہ فضیلت اعلیٰ حضرت جن برکت نے سنی تو انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے تھوڑا تھوڑا بخار دے تاکہ میں دنیا کا کام بھی کرتا رہوں اور دین کا کام بھی کرتا رہوں اور یہ بخار کی فضیلت مجھے رہے. ساری زندگی تھوڑا تھوڑا اعلیٰ حضرت بخار رہا، ساری زندگی تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا آپ کو بخار رہتا. تو یہ ہے طلب، ایک محبت. زندگی ان کی گزر گئی، چلے گئے نا دنیا سے، لیکن کس شان سے گئے کہ انہیں اللہ رب العزت کی ذات سے کتنا محبت تھی اور آخرت کو بہتر کرنے کی کتنا تمنا تھی ان کے اندر. اور اگلی آیت میں بھی، اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں. اس میں یہ آیت کا صرف آپ شان نزول سن لیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مقام ابراہیم کو دیکھا تو آپ نے چاہا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں. یہ مقام ابراہیم جو ہے نا، یہاں ہم کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں. یہ مقام ابراہیم وہ ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا ہے. اس میں ساری کعبے کی بیٹیاں ہیں. معلوم ہوا اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا، اس کی امامت کرانا، اس کا انتظام کرنا، اس پہ خرچ کرنا اس کائنات میں بہترین عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. مقام ابراہیم وہاں آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے پاؤں کا نشان ہے. اور اہل محبت اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں جب کعبہ تعمیر ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کے، اگلی آیت میں آ رہا ہے 2 آیات کے بعد، ہمارے نبی کو مانگا اپنی نسل میں. تو اللہ رب العزت نے پھر اس وقت جب دعا مانگی تو اس دعا کی عطا اس قدر تھی آپ پر. اللہ نے جب قبول کی اس قدر اللہ کا نور اترا کہ آپ کے اندر اتنا نور تھا کہ پتھر بھی نرم ہو گیا اور پاؤں کے نشان پڑ گئے. تو یہ پاؤں کے نشان اس وقت کے ہیں جب اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. اس قدر اللہ کے انوار اترے آپ پر. اللہ کے پیغمبر ہر وقت اترتے ہیں لیکن اتنی بڑی نعمت جو مانگی اور اللہ نے قبول بھی فرما دی. تو قبول فرمائی تو پتھر بھی نرم ہو گئے. تو آپ کے پاؤں کے نشان ان پتھر کے اندر پڑ گئے. یہ اہل تصوف ہیں، اہل معرفت ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ہمارا دل ہے یہاں نماز پڑھیں. آپ نے جیسے ہی خواہش کا اظہار کیا. یہ ہے کہ مومن کے ساتھ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، حضور سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ اللہ کتنا پیار کرتا ہے. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے پاک محبوب کو کہو کہ
مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، یہاں نماز پڑھا کریں، اس آیت میں وہ لفظ ہے۔ اگلا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، مسجد کی صفائی کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے اللہ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ تم نے مسجد کو صاف رکھنا ہے۔ صاف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گندگی پڑی ہو تو اٹھانا ہوتا ہے، صاف کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اس کے اندر، مسجد کے اندر اس قدر صفائی ہو کہ بندہ آئے اس کا دل لگے، اللہ کا گھر ہے ویسے بھی دل لگتا ہے، اس کا دل لگے۔ تو یہ مسجد کی امامت بھی انبیاء کو اللہ نے دی، مسجد کا منتظم بھی اللہ نے انبیاء کو بنایا، یہ دونوں